بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کیسی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو دنیا کے سب سے بڑے معلم، استاد اور پرنسپل تھے، اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پڑھنے اور پڑھانے پر زور دیا ہے، بلکہ استاد اور طالب علم دونوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو بھی ان کے مقدس باپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دینی تعلیم دینا شروع کی تھی۔ یوں تو سیدہ کی ولادت، سکونت، سوسائٹی، صحبت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، سب کچھ اسلام ہی کے مطابق تھا، اور اپنے گرد و پیش وہ ہر بات کا ایک ایک لفظ دین ہی سے متعلق سنتی تھیں۔ ہر فعل اور ہر عمل شریعت ہی کا دیکھتی تھیں، مگر یہ نہ کافی تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اپنے سر لیا اور سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پیدا ہوتے ہی صرف وہی آوازیں اور وہی باتیں پہنچتی تھیں جو اللہ، نبی اور شریعت سے متعلق ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے خانہ نبوت میں غیر شرعی باتیں آ ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کو جو لوریاں دی جاتی تھیں، ان میں بھی دینی تعلیم ہی ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ ذرا سن شعور کو پہنچیں تو ان کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی۔ ان کے ہر لفظ، ہر حرکت، ہر کام، ہر بات پر نگرانی ہونے لگی۔ ہر قسم کے آداب و قواعد سکھائے جانے لگے کہ یوں بولنا ہے، یوں بات کرنی ہے، یہ کہنا ہے، یوں بلانا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح سونا ہے، اس طرح جاگنا ہے، فلاں کام فلاں وقت کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، فلاں کام کا موقع عمل یہ ہے، فلاں کا موقع محل یہ نہیں ہے، فلاں عمل موجب ثواب ہے، فلاں باعث عذاب ہے، فلاں کام جائز ہے اور فلاں ناجائز ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے نیک اجر ملتا ہے۔ غرض بچپن ہی میں یہ معصوم بچی یوں تعلیم پا رہی تھی جیسے کسی ٹریننگ کالج یا دارالعلوم میں پڑھائی اور سکھائی ہوتی ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، جب دنیا کا معلم اخلاق و تہذیب خود اس معصومہ کا استاد تھا تو وہ ننھی سی عمر میں کیوں کسی بات اور کسی کام کو سمجھنے میں پیچھے رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، رشتہ دار ہو یا غیر، ذرا کسی سے لغزش ہوتی تو فوراً اسے متنبہ فرماتے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے اپنے ہی جسم کا ایک ٹکڑا تھیں۔ یہ کب ممکن تھا کہ سیدہ کوئی غلطی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہیں؟ ان سے ذرا کوتاہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت آگاہ فرما دیتے، جو بات آپ کو ناگوار گزرتی فوراً روک دیتے، جو کام ناپسند ہوتا اس کا صحیح طریقہ بتا دیتے، اور ساتھ ہی سمجھا دیتے کہ اگر یہ کام یوں کیا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یوں کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نیز اس سے دین و ایمان میں بھی خلل آتا ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں، یہ بچپن ہی سے ہونی چاہیے۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ 9 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترمہ کی آغوش سے محروم ہو گئی تھیں۔ اس حالت میں جناب علی مرتضیٰ، ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رشتہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، فاطمہ بطول کا ہاتھ پکڑا، یعنی ان کی پرورش کی اور خوب اچھے طریقے سے کی۔ یہ دونوں خواتین بڑی دانا اور تجربہ کار تھیں، خانہ داری اور دوسرے دنیاوی کاموں میں بھی بہت سلیقہ شعر اور ماہر کامل تھیں۔ ان دونوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھریلو کاموں اور دوسرے دنیاوی امور میں ٹریننگ دینا شروع کی۔
یعنی علوم دین کی تعلیم و تربیت خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، اور خانگی اور دنیاوی کاموں کی سکھائی والدہ علی فاطمہ بنت اسد اور ان کی بہن ام ہانی کے ذمے تھی۔ ان دونوں نے فاطمہ کو تھوڑی ہی مدت میں ماہر کامل بنا دیا اور گھر کے تمام اونچ نیچ سے آگاہ کر دیا۔ اگرچہ دختر رسول ابھی زیادہ بڑی نہیں تھیں کہ عام ذمہ داریوں کو سمجھ کر گھر کا چارج سنبھال لیا اور سارے کام اپنے مبارک ہاتھوں سے کرنے لگ گئیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت و حکمت دیکھیے کہ دین کے معاملہ میں تو وہ مقدس باپ ملا جس نے معلم و مبلغ کی حیثیت سے اپنی محبوب ترین بیٹی کو ایسی تعلیم و تربیت دی کہ وہ سیدۃ النساء العالمین اور خواتین جنت کی سردار بن گئیں، اور دنیاوی معاملات میں وہ تجربہ کار اور ماہر معاملات دستیاب ہوئیں، جنہوں نے ایک مختصر سکھائی میں اس سیدہ افتخار دو عالم کو اس قدر کامل و اکمل کر دیا کہ جس عمر میں عام لڑکیوں کو پاکی اور پلیدی میں خاطر خواہ تمیز نہیں ہوتی، نہ امور خانہ داری کا طریقہ جانتی ہیں، اس عمر میں یہ معصومہ سارے گھر کی انچارج اور مختار کار بن بیٹھی۔ جس میں کوئی صلاحیت، خوبی اور خصوصیت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ چونکہ خوارگی ہی میں بے مادر ہو گئی تھی، اس لیے انہیں جبراً گھریلو کام سکھائے گئے۔ وہ اس لیے چھوٹی سی عمر میں خانہ داری سے واقف ہو گئیں اور مجبوراً انہیں اتنی ہی عمر میں گھر کا کام کاج سنبھالنا پڑا۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ عام مشاہدہ کی بات ہے جن لڑکیوں کی مائیں چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، وہ کچھ سیکھنے پڑھنے کی بجائے پہلے سے زیادہ بے باک اور شوق ہو جاتی ہیں اور کام کرنے کا نام نہیں لیتی۔ ہاں، مگر وہ خوش نصیب لڑکیاں جو ماں کی گود سے محروم ہونے کے باوجود اعلیٰ تربیت پاتی ہیں اور تعلیم دولت سے مالا مال ہوتی ہیں، کم سنی میں بھی اپنے کمال فن کے جوہر دکھاتی ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ان پر سایہ افغن رہتا ہے۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی ایک فرخندہ دختر بچی تھیں جن کی تعلیم و تربیت بچپن ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور وہ کم سنی میں چراغ خانہ بن گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب چونکہ گرم ملک ہے، اس لیے اس آب و ہوا میں چھوٹی عمر کی لڑکیاں جلد عورتیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ وہاں 8-10 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 12 سال کی لڑکی اچھی خاصی جوان نظر آتی اور شادی و اولاد کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کی عمر میں گھر کا چارج لے لیا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ مانا کہ گرم ملکوں کی لڑکیاں ہمارے یہاں کی لڑکیوں کے بنسبت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن جسامت میں بڑا ہونا اور بات ہے اور قابلیت میں بڑا ہونا اور بات ہے۔ بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اعلیٰ طریقے سے تربیت پائی ہے، اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں میں آج کل جو بے دینی اور مذہبی بے رغبتی پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شروع ہی میں تعلیم نہیں دیتے۔ بس بچے نے ذرا ہوش سنبھالا تو اسے کسی انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا، وہاں سے فارغ ہوا تو کالج میں لے دوڑے، اس پر بھی صبر نہ آیا تو کسی مغربی ملک میں بھیج دیا، جہاں جا کر اس کا رہا سہا دین و ایمان بھی غرق ہو گیا۔ دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم کوئی بری چیز نہیں، مگر اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ علم دین کو مقدم سمجھو اور دوسرے تمام علوم و فنون کو اس کے تابع رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو باقی علوم ہیں، وہ اگر حاصل کرو تو صرف اس لیے کہ اس سے دین و ملت کو تقویت پہنچے اور وہ قوم و مذہب کے فائدے اور نفع کے لیے ہو۔ اگر محض ذاتی منفعت اور دنیاوی عز و جاہ کے لیے انہیں حاصل اور خرچ کرنا ہے تو یہ بات اللہ اور اس کے رسول پاک کو ناپسند ہے، مگر آج تو اس کے برعکس عمل ہو رہا ہے۔
بیٹے تو ایک طرف، بیٹیاں بھی مغربی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بقول اکبر اعلیٰ آبادی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی، انا للہ۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوفناک کے یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر شیرخوار اور کمسن بچے کو بھی اعلیٰ تعلیم اور عمدہ تربیت دی جائے تو وہ چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ پڑھ اور سیکھ جاتا ہے کہ بڑی عمر کا بچہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بچے کا دماغ ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے، جو کچھ سامنے ہوگا وہی کچھ آئینے میں دکھائی دے گا۔ اگر اسے رگڑ مانج کر صاف رکھا جائے گا تو چمکیلا اور محبتی ہوگا، ورنہ زنگ کھا کر بیکار ہو جائے گا۔ پس اگر شروع ہی میں بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اسے اچھا علم پڑھایا جائے تو اس کا دماغ سمجھ جائے گا اور کسی وقت دین و قوم میں نام پائے گا اور سب کو نفع پہنچائے گا، ورنہ سب کے لیے پریشانی اور بدی کا باعث بنے گا۔ کاش کہ ہمارے بھائی اور بہنیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور انہیں مذہب و ملت کے لیے مفید و نفع بخش بنائیں۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔